بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا تصور کریں، ایک مخلوق جو انسان سے پہلے پیدا ہوئے، جو اللہ کی عبادت کرتی تھی، جو فرشتوں کے درمیان رہتی تھی، اتنی عبادت گزار کہ اسے آسمانوں تک رسائی مل گئی۔ پھر ایک دن ایک حکم آیا، آدم کو سجدہ کرو، سب جھک گئے مگر ایک نے انکار کر دیا۔ وہ کون تھا؟ وہ کہاں سے آیا؟ اس کے دل میں ایسا کیا چھپا تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے بھی نہ جھکا؟ کیا اس کی بھی اولاد ہے؟ اور ایک سب سے بڑا سوال، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کی موت کیسے ہوگی؟ آج ہم یہ پوری کہانی شروع سے آخر تک قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے، اور آخر میں ایک ایسی بات سامنے آئے گی جو ہر انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ شیطان کون تھا؟ سب سے پہلے وقت کو بہت پیچھے لے جاتے ہیں، اس وقت کی طرف جب انسان ابھی زمین پر موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا جو کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جو ہر حکم کی فوراً تعمیل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جنات کو پیدا کیا اور ان کی تخلیق آگ سے ہوئی۔ یہاں ایک اہم بات سمجھ لیں جو اکثر لوگ نہیں جانتے، ابلیس فرشتہ نہیں تھا۔ قرآن صاف بتاتا ہے وہ جنات میں سے تھا، لیکن اس کی عبادت اتنی زیادہ اور اتنی مسلسل تھی کہ اسے فرشتوں کے ساتھ رہنے بلکہ آسمانوں تک آنے جانے کی رسائی مل گئی۔ وہ ظاہری طور پر ایک نہایت عبادت گزار مخلوق نظر آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بعد میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ابلیس بھی اس حکم کا مخاطب تھا، فرشتوں کے ساتھ۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں ابلیس کے ماں باپ کون تھے، اس کا اصل نام کیا تھا؟ سچی بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس بارے میں خاموش ہیں۔ جو نام آج مشہور ہے وہ پرانی اسرائیلی روایتوں اور بعد کی کتابوں سے آئی ہے، جن کی کوئی مضبوط اور معتبر سند نہیں۔ اس لیے دین کی بات ہم صرف وہی کہیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ قیاس یا سنی سنائی باتوں کو یقینی حقیقت نہیں بنائیں گے۔ وہ لمحہ جس نے تاریخ بدل دی، وہ لمحہ پھر آیا جس نے پوری کائنات کی تاریخ بدل دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ ایسی مخلوق بنائی جائے گی جو زمین میں فساد کرے گی، خون بہائے گی؟ یہ سوال نافرمانی نہیں تھا بلکہ اللہ کی حکمت کو سمجھنے کی خواہش تھی۔ اللہ نے جواب دیا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا مٹی سے اپنی قدرت کی ایک عظیم نشانی کے طور پر۔ پھر وہ حکم آیا جس کا شاید ابلیس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا، فرشتوں آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ فرشتوں نے فوراً حکم مان لیا، سب جھک گئے ایک ساتھ بغیر کسی سوال کے۔ لیکن ابلیس کھڑا رہا، اس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہی ابلیس نے وہ سب سے بڑی غلطی کی جو آج تک اس کی نسل کو تباہ کر رہی ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اسے پیدا کس نے کیا، کس کے حکم پر وہ کھڑا ہے۔ اس نے صرف یہ دیکھا کہ وہ کس چیز سے بنا ہے۔ اس نے آگ کو مٹی سے برتر سمجھ لیا، لیکن اللہ کے ہاں کسی مخلوق کی اصل قیمت اس کے مادے سے نہیں ہوتی، نہ رنگ سے، نہ نسل سے، بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے اس کی اطاعت سے ہوتی ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو ابلیس نہیں سیکھ سکا، اور آج بھی بہت سی انسانوں کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ ابلیس کا تکبر ظاہر ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور وہ اسی لمحے مردود اور رہنگار شیطان بن گیا۔ یہی ایک حیرت انگیز بات ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اتنی بڑی نافرمانی کے باوجود ابلیس نے توبہ نہیں کی۔ اس نے یہ نہیں کہا اے میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، بلکہ اس نے الٹا اللہ سے مہلت مانگی، قیامت تک کی مہلت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اسے ایک مقرر وقت تک مہلت دے دی، اور پھر ابلیس نے وہ اعلان کیا جس نے انسان اور شیطان کے درمیان ایک ایسی دشمنی کی بنیاد رکھی جو آج تک جاری رہے۔ اس نے کہا کہ وہ آدم کی ساری اولاد کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، ہر طرف سے، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اب ایک اور دلچسپ سوال، کیا شیطان کی اولاد بھی ہے؟ قرآن میں ایک مقام پر شیطان کی ذریت یعنی اس کی نسل کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نسل یا پیروکاروں کا ایک سلسلہ موجود ہے، لیکن اس کی صحیح تعداد، نام، تفصیلات قرآن میں نہیں بتائی گئی۔ جو باتیں مشہور ہے اور زیادہ تر
کمزور یا غیر مستند روایتوں سے آئی ہے، اس لیے ہم کوئی تعداد نہیں بتائیں گے، بس اتنا جانیں گے کہ شیطان اکیلا نہیں، اس کی نسل اور اس کے پیروکاروں اس کے ساتھ انسان کو گمراہ کرنے کے کام میں شریک ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑی حقیقت سمجھنی ضروری ہے۔ شیطان کسی انسان کو زبردستی گناہ نہیں کروا سکتا، اس کے پاس یہ طاقت نہیں۔ وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، بہکا سکتا ہے، گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کر سکتا ہے۔ فیصلہ ہمیشہ انسان خود کرتا ہے اور اس کا طریقہ کار بہت باریک اور خاموش ہے۔ وہ کبھی کسی کو ایک ہی دن میں بڑا گنہگار نہیں بناتا، وہ چھوٹے قدموں سے شروع کرتا ہے۔ پہلے دل میں ایک چھوٹا سا غلط خیال ڈالتا ہے، پھر وہ خیال ایک چھوٹے گناہ میں بدل جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ، پھر تیسرا۔ آہستہ آہستہ انسان کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے اور وہ گناہ اسے پہلے جیسا برا نہیں لگتا، اور ایک دن اسے اچانک احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے کتنی دور جا چکا ہے، اور اس کی سب سے خطرناک چال یہ ہے کہ گناہ کے وقت وہ کہتا ہے ابھی کر لو، بعد میں توبہ کر لینا، وقت پڑا ہے، اور جب گناہ ہو جاتا ہے تو وہی شیطان دوسرا دھوکہ دیتا ہے، اب تم بہت بڑے گناہگار ہو چکے ہو، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ دونوں باتیں شیطان کا محض جھوٹ ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور جب تک انسان زندہ ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ اس بات کی بہت بڑی بہترین مثال ہے کہ شیطان کیسے کام کرتا ہے۔ دونوں بھائیوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہ ہوئی۔ حسد نے قابیل کے دل کو گھیر لیا، شیطان نے موقع دیکھا اور اس حسد کو مزید بھڑکایا اور اسے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ اس کا بھائی اس سے بہتر کیوں سمجھا گیا۔ آخر کار قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر دیا، انسانی تاریخ کا پہلا قتل۔ ذرا غور کریں، شیطان نے اسے ایک ہی دن میں قاتل نہیں بنایا، پہلے اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، پھر حسد نے غصہ پیدا کیا، پھر غصے نے دشمنی کو جنم دیا، اور آخر میں دشمنی قتل تک پہنچ گئی۔ یہی شیطان کا اصل طریقہ ہے، چھوٹے چھوٹے قدم جو بلا آخر ایک بہت بڑی تباہی پر ختم ہوتی ہیں۔ کیا شیطان ہر ایک پر طاقت رکھتا ہے؟ نہیں، یہ ایک قرآن کی ایک بہت بڑی اہم اور تسلسل بخش تعلیم ہے۔ اللہ کے مخلص سچے بندوں پر شیطان کا کوئی زبردستی اختیار نہیں کہ وہ انہیں مجبوراً گناہ پر لے جائے۔ شیطان صرف بلاتا ہے، انسان قبول یا رد کرتا ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، فیصلہ ہمیشہ انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن ایک بہت عجیب منظر ہوگا۔ شیطان خود اپنے پیروکاروں سے کہے گا، میں نے تمہیں صرف بلایا تھا، تم نے خود میری بات مان لی، اب مجھے الزام نہ دو، اپنے آپ کو الزام دو۔ ذرا سوچے، جس شیطان کے پیچھے انسان ساری زندگی بھاگتا رہا، وہی شیطان اس دن اس سے صاف منہ پھیر لے گا۔ شیطان کا انجام اور اس کی موت کیسے ہوگی، یہ وہ سوال ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، اور یہاں دیانتداری سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ انٹرنیٹ اور پرانی کتابوں میں شیطان کی موت کے بارے میں بہت سی تفصیلی اور ڈرامائی کہانیاں گھومتی ہیں کہ وہ کب مرے گا، کیسے مرے گا، کس حال میں مرے گا، لیکن سچ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی تفصیل قرآن یا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ محض قیاس اور بات کی روایتیں ہیں، اور انہیں یقینی دین کے طور پر بیان کرنا درست نہیں۔ جو بات یقینی طور پر معلوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت کے دن تک مہلت دی ہے، اس دن تک وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کا کام جاری رکھے گا، اور قیامت کے بعد ابلیس اور اس کے تمام پیروکاروں کا حتمی انجام جہنم ہے، ان کے تکبر، گمراہی اور انسانوں کو دھوکہ دینے کے بدلے میں۔ یعنی شیطان کے موت کا کوئی الگ ڈرامائی ثابت شدہ منظر موجود نہیں، اس کا اصل اور یقینی انجام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور، ذلیل، رسوا حالت میں جہنم میں رہے گا۔ اور یہی سب سے بڑی اور سب سے اہم حقیقت ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے، نہ کہ کوئی خیالی بغیر ثبوت کہانی۔ اب واپس چلتے ہیں اس مخلوق کی طرف جس نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جنت میں رکھا، بے شمار نعمتیں عطا کی، ہر طرف کا آرام دیا، اور صرف ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ ابلیس نے یہی موقع دیکھا، اس نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو بہکانے کی کوشش شروع کر دی، اور بار بار انہیں یہ یقین دلانے لگا کہ اس درخت سے کھانے میں ان کے لیے کوئی خاص فائدہ اور بھلائی ہے، کہ وہ اس سے ہمیشہ کے لیے زندگی پالیں گے، اور آخر کار وہ دونوں اس آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن یہی آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان
وہ سب سے بڑا فرق سامنے آتا ہے جو اس پوری کہانی کا اصل سبق ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً اپنی غلطی مان لی، شرمندگی محسوس کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا، سچے دل سے توبہ کی۔ ابلیس سے گناہ ہوا تو اس نے تکبر کیا، اپنی غلطی ماننے سے صاف انکار کر دیا اور الزام دوسروں پر رکھنے کی کوشش کی۔ یہی فرق ہے، ہر انسان کے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں، لیکن غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ جانا کامیابی ہے۔ گناہ کے بعد تکبر کرنا، اپنی غلطی نہ ماننا، یہی اصل تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ان کی زوجہ کو زمین پر بھیج دیا، اور یہیں سے انسان کی زمین پر زندگی کا آغاز ہوا، ایک نئے سفر کے طور پر۔ اس پوری کہانی میں اصل خوف ابلیس سے نہیں بلکہ اپنے دل کی ان کمزوریوں سے ہونا چاہیے جنہیں شیطان ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے۔ غصہ، حسد، تکبر، لالچ اور مایوسی۔ مگر شیطان کی سب سے بڑی شکست ہمیشہ وہاں ہوتی ہے جہاں انسان اپنے رب کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور دوبارہ نیکی کی طرف لوٹتا ہے تو شیطان کی ساری محنت اور سازش برباد ہو جاتی ہے۔ تو آخر میں اپنے دل سے صرف ایک سوال پوچھے، اگر شیطان ہمیں گمراہ کرنے کے لیے قیامت تک محنت کر رہا ہے تو کیا ہم اپنے رب کی طرف جانے کے لیے روزانہ چند منٹ بھی نہیں نکال سکتے؟ شیطان کہتا ہے گناہ کرو، بعد میں توبہ کر لینا، اور اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ فیصلہ ہمیشہ ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے، ہمارے دلوں کو ایمان پر قائم رکھے، ہمیں تکبر، حسد اور گناہوں سے بچائے اور قیامت کے دن اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔